कसूर के शेरों और वो देखो कसूर की शेरनियों, आप सबको मरियम नवाज शरीफ की तरफ से अस्सलाम अलैकुम। कसूर वालों, मुझे आपको देखकर आज अल्लामा इकबाल का शेर याद आ गया। उन्होंने कहा था, झपटना पलटना पलटकर झपटना। अभी मलिक अहमद खान साहब ने कहा कि आप लोग नवाज शरीफ से इश्क करते हो, तो कसूर वालों, आपके इश्क ने ये बाजी पलट के रख दी। कसूर ने हमेशा नवाज शरीफ का मान रखा। कसूर ने नवाज शरीफ का परचम कभी गिरने नहीं दिया। कसूर ने कभी किसी और जमात को कसूर की सड़कों से अंदर घुसने नहीं दिया। कसूर ने मुश्किल तरीन वक्त में भी नवाज शरीफ का परचम गिरने नहीं दिया। कसूर वालों, आपकी इस्तकामत को सलाम है। और कसूर से हमें भी बहुत मोहब्बत है, और आज ये मोहब्बत इस पर मोहर लग गई है। उसकी वजह ये है कि हमने आपके शहबाज शरीफ को, अपने शहबाज शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए कसूर भेजा है। अपनी जात से बाला तर जो वो ही ली। और खुडियां वालों, खुडियां वालों, नवाज शरीफ की आपसे मोहब्बत का और क्या सबूत है कि नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन की कैंपेन का आखिरी जलसा आपके बीच में आकर किया है। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से पूरी दुनिया ये कह रही है, हर सर्वे ये कह रहा है, और आज भी मैं सुबह टीवी देख रही थी, सुबह एक और सर्वे आया है जो कह रहे हैं कि इस वक्त अल्लाह ताला के फजलो करम से मुस्लिम लीग नून मकबूलियत में तमाम जमातों को पीछे छोड़ आई है। हर सर्वे ने मुखालिफिन की झूठी जाली मकबूलियत के पर खर्चे उड़ा के रख दिए अल्लाह ताला के फजल से। और ये सिर्फ सर्वे नहीं कह रहे, ये खुडियां का जलसा बता रहा है, ये आवाम कह रही है, ये नवाज शरीफ का हर जलसा कह रहा था, पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। और जिस तरह दीवाना वार अवाम नवाज शरीफ की तरफ दौड़ी चली आती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ? ये मौजज़ा अल्लाह के फजल से कैसे हुआ, क्यों हुआ? आप जानते हो, गवाह हो, खुडियां वालों, मेरी बहनों, आप भी गवाह हो, मेरे नौजवानों आप भी गवाह हो, ये जो जलसा गाह से बाहर अवाम खड़ी है ये भी गवाह है कि जब पिछले 6-7 साल में नवाज शरीफ साहब की खिलाफ जुल्म और जबर की हर हद को फलांगा गया, जब इंतकाम की हर लाइन क्रॉस की गई, और वो हुआ जो सियासत में कभी नहीं हुआ, और कहा कि नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। कहा गया था ना ये, कहा गया था ना ये। आज अल्लाह ताला का करना देखो कि सियासत शुरू भी नवाज शरीफ से हो रही है, खत्म भी
نواز شریف پر ہو رہی ہے. شیر پہ مور لگاؤ, پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. لوگ کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف کی ساری تقریر نواز شریف سے شروع ہو کر نواز شریف پر ختم ہوتی ہے. نواز شریف صاحب خود یہی ہنستے ہیں کہ تمہاری ساری تقریروں میں نواز شریف کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہوتی. تو مریم نواز شریف تو آپ کی بیٹی ہے, آپ کی کارکن ہے. یہاں تو آپ کے مخالفین کی بھی تقریر نواز شریف سے شروع ہوتی ہے اور نواز شریف پر ختم ہوتی ہے. پاکستان کو نواز دو. نواز شریف کے مخالفین نے آسان طریقہ ڈھونڈ لیا مشہور ہونے کا اور اپنی کارکردگی چھپانے کا. کچھ اور کہنے نہیں آتا تو نواز شریف پر تنقید شروع کر دو. مگر آج میں کھڈیاں کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اور دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. قصور کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مشکل وقت دیکھا, آپ نے تکلیفیں برداشت کی, آپ نے انتقام برداشت کیا, آپ نے جبر برداشت کیا, مگر آپ نے کبھی نواز شریف کا سر جھکنے نہیں دیا. آپ کی محبت کو سلام ہے. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. کھڈیاں کے میرے بھائیوں اور بہنوں, خصوصی طور پہ میں اپنی بہنوں سے اور نوجوانوں سے مخاطب ہوں, بزرگوں سے مخاطب ہوں, اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں. میرا سیاسی جنم ایک ایسے دور میں ہوا جہاں پر ماں, بہن, بیٹی کی کوئی عزت نہیں تھی. میرا سیاسی جنم ایک انتہائی مشکل سیاسی دور میں ہوا جہاں بیٹیوں کو, بہنوں کو جیل کی کال کوٹریوں میں پھینکا گیا, جہاں بیٹیوں کو, بہنوں کو باپ کے سامنے گرفتار کر کے, جس کو سزائے موت کی چکی کہتے, وہاں مہینوں کے لیے تالے بند کر کے پھینک دیا گیا. لیکن اور یہ بھی میں بتاؤں, جلسوں میں بھی بڑے سے لے کے چھوٹے تک نے جہاں نواز شریف صاحب کی کردار کشی کی, وہاں مجھے بھی نہیں بخشا. ہر جلسے میں مجھ پر ذاتی حملے کیے گئے, جملے کسے گئے, بدتمیزی کی گئی, کیچڑ اچھالا گیا. اور آج آپ دیکھو, ان کی چوری پر ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے جو 9 مئی کو ملک پر حملہ کیا اس پر ہم بات کرتے ہیں, لیکن ان کے خلاف جو ذاتی نوعیت کے مقدمے تھے جن کا فیصلہ آیا, کبھی نواز شریف نے, شہباز شریف نے, مریم نواز نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. کھڈیاں والوں, میرے لیے یہ وقت آسان نہیں تھا, بہت مشکل وقت تھا. ایک طرف اپنے باپ کو تکلیفوں میں دیکھنا, اپنی جماعت کو تکلیفوں میں دیکھنا, آپ کو تکلیفوں میں دیکھنا, عوام کو تکلیفوں میں دیکھنا, اور دوسری طرف میں نے اپنی ماں کھوئی ہے جو اب کبھی واپس نہیں آئے گی. لیکن میں آج اس جلسے کو یہ گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں اور آپ کے ذریعے آج پوری قوم کے 25 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں, یہ ایک الیکشن کیمپین کا آخری جلسہ ہے. میں قوم کو اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گواہ بنا کر کہنا چاہتی ہوں کہ میں آپ کی خاطر, اس ملک کی خاطر, اس قوم کی خاطر یہ تمام مظالم بھلانے کو آج تیار ہوں. میں آج وعدہ کرتی ہوں اور میں سب کو یہ دعوت دیتی ہوں کہ آؤ, ظلم کا, انتقام کا, جبر کا, مار دو, مر جاؤ, جلاؤ, گھیراؤ کا باب اب بند کر دیں. میں تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کو ورغلایا گیا, آپ کے اوپر تکالیف آئیں, آپ کو اس کے بدلے میں آج جیلوں میں پڑے ہو, میں آپ کو
کو بھی یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ نفرت کی سیاست کو آج ہمیشہ کے لیے دفن کر دو. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. کھٹیاں کے میرے بہنوں بھائیوں, میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں پر امن ہو, بھائی چارہ ہو, سلامتی ہو, اور انشاءاللہ تعالی ہوگا. میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں غریب کا بچہ 3 وقت پیٹ بھر کر روٹی کھائے, اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا میری بہنوں جہاں حکومت کی توجہ انتقام پر نہیں, ہمیشہ خدمت پر مرکوز ہو, اور ہوگی انشاءاللہ تعالی. پاکستان کو نواز دو. اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا, میں یہ نوجوانوں سے مخاطب ہوں. نوجوان ذرا ہاتھ کھڑا کرو. میں اپنے ان بچوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں, میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بم نہیں ڈگریاں ہوں, جہاں آپ کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں لیپ ٹاپس اور اسکالرشپس ہوں, جہاں آپ لوگ بہترین تعلیم سے آراستہ ہو, جہاں آپ کو روزگار کے لیے فائل ہاتھ میں پکڑ کر مارے مارے نہ پھرنا پڑے, جہاں آپ کا نوجوان تمیزدار اور روادار ہو, اور جہاں یہ جو آج کل نوکریوں کی بڑی بات ہوتی ہے, میں چاہتی ہوں کہ میرا نوجوان, ہمارا نوجوان خود مختار ہو. میں چاہتی ہوں کہ آئی ٹی میں آپ سب کا, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سب کا مستقبل ہو, آپ کو ٹیکنیکل ٹریننگز ملیں, آپ کو بہترین سکول, بہترین کالجز, بہترین یونیورسٹیاں ملیں, اور اگر آپ کو حکومت اسکالرشپس دے سکے کہ آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھی جانا پڑے تو حکومت کو یہ دینا چاہیے آپ کو. لگاؤ پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. میرا دل کرتا ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا کی طرح اور باقی ممالک کی طرح پاکستان میں بھی آئی ٹی ریولوشن ہو, اور ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور میں خواب دیکھتی ہوں ایسے پاکستان کا جہاں کھٹیاں سمیت ہر جگہ پر, ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر شہر میں, ہر تحصیل میں ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ہو, جہاں پہ عوام کو علاج کے لیے در بدر نہ پھرنا پڑے, دوسرے شہروں میں نہ جانا پڑے, ہوگا انشاءاللہ تعالی. میرا دل کرتا ہے کہ میں ایسا پاکستان دیکھوں جہاں پر کوئی بچہ بھی اسکول سے باہر نہ ہو. شہباز شریف کا بنایا ہوا دانش اسکول, ہر شہر میں کئی دانش اسکول ہوں جہاں پر بچوں کو مفت تعلیم ملے اور اعلیٰ تعلیم ملے, اچھی تعلیم ملے. اسی طرح میں چاہتی ہوں ایسا پاکستان جہاں پر ہر غریب کے پاس صحت کارڈ ہو, تاکہ اس کا علاج معالجہ بھی امیر کے برابر ہو. جو پیسے دے کے علاج کرتا ہے وہی علاج آپ کا مفت اور ہوگا انشاءاللہ. پاکستان کو نواز دو, پاکستان کو نواز دو. اور یہ میری خواتین بیٹھی ہے, میں آج ان کو بھی کہنا چاہتی ہوں, ہم نے اپنے منشور میں پنک ریولوشن کی بات کی ہے. پنک خواتین کا فیوریٹ کلر ہے, اس لیے ہم نے اس کو پنک ریولوشن کہا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میری تمام جو خواتین ہیں, بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, ان کو بھی تعلیم کے اور اعلیٰ تعلیم کے یکساں مواقع ملیں, اور خواتین بھی با اختیار ہوں, جو پیشہ بھی وہ اختیار کرنا چاہیں حکومت ان کا ہاتھ پکڑے. آپ کے لیے باعزت روزگار ہو, آپ کے لیے باعزت سواری ہو, آپ کو سواریوں میں مردوں کے بیچ میں دھکے نہ کھانے پڑیں. اور میں خواب دیکھتی ہوں اس پاکستان کا کہ جہاں پر آپ کام کرنے جاؤ, دفتر جاؤ, جہاں بھی آپ کی روزی ہے وہاں آپ کو ایک محفوظ باعزت جگہ اور باعزت مقام ملے. یہ میرا خواب ہے آپ کے لیے, اور انشاءاللہ ہم اس خواب کو ضرور پورا کریں گے. میں کیونکہ ابھی
शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने आपसे बात करनी है। मैं ये कहना चाहती हूँ खुडियां वालों, आपके जरिए पूरे पाकिस्तान को, कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं है, 8 फरवरी को पाकिस्तान की तकदीर का फैसला है। और ये फैसला अपने जाती पसंद नापसंद से बालातर होकर अपनी कौम के लिए करना है, अपने मुल्क के लिए करना है, अपनी बेहतरी और भलाई के लिए करना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए करना है। और 8 फरवरी को कोई घरों में नहीं बैठेगा, नहीं बैठोगे ना? और सिर्फ खुद नहीं निकलना, अपनी खवातीन को भी लेकर निकलना है, अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को लेकर निकलना है, अपने बेटों को, अपने वालिदैन को लेकर निकलना है, अपने बच्चों को लेकर निकलना है, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों को लेकर निकलना है। और वोट डालते वक्त ये जरूर सोचना कि ये वोट की पर्ची नहीं है, ये आपकी आने वाली नस्लों का फैसला है, ये अमानत है आपकी बतौर पाकिस्तानी, जो आपने पाकिस्तान को अच्छा फैसला करके लौटानी है। तो खुडिया ने तो अपना फैसला सुना दिया। मैं खुडिया से पूछना चाहती हूं कि खुडिया का फैसला क्या है? क्या फैसला है खुडिया वालों? तो ये आपके जो कैंडिडेट्स हैं, आज के जलसे के मेजबान मलिक अहमद खान साहब, मलिक रशीद अहमद खान साहब, राना इकबाल साहब, मलिक अहमद सईद साहब, शेख वसीम साहब, साद वसीम साहब, राना इसाक साहब, राना हयात और राना सिकंदर हयात का फैसला शेर और नवाज शरीफ है। पाकिस्तान को नवाज दो। अल्लाह ताला करे कि 9 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और आपकी तरक्की और खुशहाली का सूरज तलू हो, जो फिर कभी गरूब ना हो। मेरे साथ मिलकर 3 नारे लगाने हैं। भरपूर जवाब आना चाहिए, जितना भरपूर ये जलसा उससे बड़ा जवाब आना चाहिए। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ,